الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ماہ کے اندر، ایک ماہ میں 2 یا 3 بار حیض کا آنا، دیکھیں یہ بھی ممکن ہے ایک مہینے میں 2 یا 3 بار ماہواری آ جائے۔ پہلے تو یہ بالکل نادر ہے، ممکن بہت کم ایسے ہوتا ہے۔ اگر ایک مہینے میں 2 یا 3 بار ماہواری آ جائے تو اگر ایسا ہو تو حیض کے دنوں میں نماز سے عورت رک جائے گی۔ جو حیض کے مسائل ہیں وہ اس کے مطابق ہی عورت چلے گی، اور اور حیض کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ بیان کر فرماتی ہیں کہ کسی نے، عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، استحاضہ کی مریض ہوں میں، مجھے استحاضے کا مرض ہے، کیونکہ استحاضہ ایک بیماری ہے، حیض کے علاوہ جو خون ہوتا ہے وہ اس کو استحاضہ بولتے ہیں، تو میں پاک نہیں رہ سکتی، مطلب مسلسل ہوگا ان کا کوئی مسئلہ، تو کیا نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، یہ رگ کا خون ہے، استحاضہ میں مبتلا ہونے کی صورت میں ماہواری کے ایام میں نماز چھوڑ دے، اور ماہواری کے جو حیض کے دن ہوتے ہیں عورت کے مخصوص، ہر عورت کو پتہ ہے اپنی عادت کا، ہر مہینے اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ماہواری کے جو ان کے دن ہیں وہاں پہ نماز چھوڑ دے۔ صرف نماز نہیں، شوہر سے بھی نہیں مل سکتی، روزہ بھی نہیں رکھنا ہوتا، بعد میں قضائی ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، طواف بھی نہیں کر سکتی، اور مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی۔ تو یہ ماہواری کے جو مسائل ہیں عورتوں کے ساتھ کو، جو ان کی پہ بندی ہے، نماز تو چھوڑ دے گی، نماز تو چھوڑے گی لیکن اس کی قضائی نہیں ہے، روزے کی قضائی ہے۔ تو یہ، اور اسی طرح ایک اور بات اس کو، ماہواری کے دنوں میں عورت کو شوہر طلاق نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں تو شاید ان چیزوں کو لوگ جانتے بھی نہ ہوں۔ یہ بھی ایک شرط ہے کہ شوہر جب طلاق دے تو ماہواری میں عورت نہ ہو۔ یہ بھی آگے شاید کوئی مسائل اس میں بھی تفصیل سے آئیں گے کہ ماہواری میں، حیض میں کون کون سے کام عورت نے نہیں کرنے ہوتے، ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے، اس میں یہ بھی مسئلہ آئے گا۔ جس طرح نماز چھوڑ دے، صرف نماز ہی نہیں، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتیں جانتی ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ شوہر سے وہ طلاق نہیں لے سکتی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر دے گی بھی تو اس کو نہیں مانا جائے گا، ایسی جیسے اس نے نہیں دی، گناہ گار ہے بندہ۔ تو یہ بھی مسائل عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو جس طرح نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو طلاق بھی نہیں دی جا سکتی، دی مانے جائیں گے نہیں مانے الگ بحث ہو سکتی ہے علماء کی، لیکن دینی نہیں چاہیے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن عمر نے ایسے کیا تو نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز چھوڑ دے ماہواری کے ایام میں، ماہواری ختم ہو تو خون دھوئے اور نماز ادا کرے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ایک، کیا عورت کو ایسے ممکن ہے کہ وہ 3 دفعہ، تو اگر حیض، اگر کسی کی عدت حیض سے چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی عدت ایک ماہ میں پوری ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ میں 2 یا 3 بار حیض آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس کی گنتی عدت کی حیض سے ہوتی ہے تو وہ تو یہاں پہ حیض ہی گنے جائیں گے، مہینے تو نہیں دیکھے جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے 35 34 36 دنوں کے اندر اندر کسی کی عدت پوری ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح 2 یا 3 بار حیض آ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ایک ماہ کے اندر ہی عدت پوری ہو جائے، 3 حیض۔ تو یہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے۔ باقی آگے ہم دیکھیں گے معنی حیض ادویات کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔